السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دارالایمان لاہور کی جانب سے آج ایک نیا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کورس ہمارا چل رہا ہے، آئیے عربی سیکھیں۔ آج انشاءاللہ ہم نے جو ابھی تک بنیادی جو موٹے موٹے سے کچھ الفاظ یاد کیے ہیں ان کے اوپر مشق کرنے کی اور ان کے جملے بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بہت سارے اہم الفاظ باقی رہتے ہوں، لیکن ان سب کو جو نا یاد کروانا یا ان سب کو کورس میں شامل کرنا ایک کافی مشکل چیز ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کو ایک شوق ڈالنا مقصود تھا، یا اور آسان الفاظ میں اگر کہوں تو ایک آپ کو چسکا لگانا مقصود تھا کہ آپ کو الفاظ کا ذخیرہ یاد کرنے کا شوق لگ جائے، ذوق لگ جائے۔ تو وہ تقریباً بنیادی کروا دیے گئے ہیں۔ باقی مزید آپ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں اردو کے الفاظ جو ہیں ان کے بھی عربی ہونی چاہیے، تو آپ چاہے ڈکشنری دیکھ لیں گے، یا جو ہے نا اس کے لیے آپ کو الگ سے کتاب مل سکتی ہے۔ چلیں جی، آج کا سبق انشاءاللہ ہم جملے بناتے ہیں کہ ہم جملے کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر عربی کے کچھ قاعدوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو ہے نا شاید آپ کو کچھ نہ کچھ اشارہ کرنا پڑے، بتانا پڑے، تو کوشش کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے اور آپ خود بھی جملہ بنا سکیں۔ جی، تو یہ ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم جملے بنا سکیں، جملہ بنانا سیکھ سکیں۔ تو جیسے ہم اردو زبان کے اندر الفاظ بولتے ہیں تو لفظوں کو پروتے ہیں، یعنی لفظوں کو آپس میں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کر ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے اب میں بول رہا ہوں نا، میں نے ابھی ایک لفظ بولا ہے کہ میں بول رہا ہوں، تو یہاں پہ میں ایک لفظ، ٹھیک ہے، اور بول دوسرا لفظ، ٹھیک ہے، آگے رہا ہوں یہ پھر زمانہ۔ بہرحال اسی طرح میں کہوں کہ جی ہم آج سبق نمبر پتہ نہیں کون سا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہم الگ، آج الگ، سبق الگ، نمبر الگ، پڑھ رہے ہیں یہ الگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہم جو اردو بنائی، تو اس اردو کے جملے کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر کتنے سارے الفاظ کو، 5 6 7 8 الفاظ کو ملایا۔ ان الفاظ کو ملانے کے بعد پھر ہمیں ایک جملہ حاصل ہوا، جس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جناب ہم آج فلاں نمبر سبق پڑھ رہے ہیں، شاید نواں سبق ہے آج۔ تو یہ الفاظ کو ملایا، تو اسی طرح عربی زبان میں بھی الفاظ کو ملایا جائے گا اور اس سے ایک ہمیں جملہ حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال جملے بنانے کو عربی زبان میں تدریب الجمل، یہ جمل جمع ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ جمل ایک ہوتا ہے جمل، وہ اونٹ کو کہتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، جمل نہیں جمل۔ تو اب دیکھیں یہ میرا دوست ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ، اس کی عربی آنی چاہیے کہ یہ کی عربی کیا ہے، میرا دوست، میرا دوست۔ اب میرا دوست، اس کی عربی کیا بنے گی، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ باقی جو یہ ہے ہے اور کا ہے، کی ہے، یہ جو الفاظ ہیں ان کے لیے کوئی عربی زبان میں لفظ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کا ترجمہ، کا ترجمہ، اور اسی طرح باقی کچھ الفاظ ان کا جو ترجمہ ہے وہ جملے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ ایک جملہ، یہ مثال کے طور پہ مبتدا خبر والا جملہ ہے، یعنی ایک جس بات سے ابتدا کی جا رہی ہے، جس بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پھر آگے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور مکمل خبر ہے،
یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، مکمل جملہ ہے، تو اس طرح اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا تھا. اور اگر کوئی جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ضربا، اس نے مارا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے نا کوئی بھی جملہ ہم لے سکتے ہیں. یا جیسے ہم کہتے ہیں نتعلم، کہ ہم سیکھ رہے ہیں، نتعلم، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر نتعلم یہ عربی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ایک مکمل جملہ ہے. تو خیر یہ میرا دوست ہے، تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے الفاظ کو یعنی الگ الگ الفاظ کے ہمیں معنی آنے چاہیے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے یہ اسماء اشارہ میں سے پڑھا تھا ہم نے. اسماء اشارہ کچھ قریب کے لیے ہوتے ہیں، دو قسمیں تھیں اس کی، ایک قریب کے لیے اور ایک دور کے لیے. تو قریب والوں میں پھر مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے یاد ہے انشاءاللہ آپ کو. اگر نہیں یاد تو آپ جلدی سے وہ پہلے اس کو یاد کر لیں گے تو مناسب رہے گا، یا آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے الگ الگ تھے، ایک کے لیے، دو کے لیے اور زیادہ کے لیے بھی اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں الفاظ الگ الگ تھے. تو یہاں پر اب چونکہ ایک ہے، یہ میرا دوست، ٹھیک ہے، یہ میرے دو دوست نہیں کہا گیا، بلکہ یہ میرا دوست، تو مطلب ایک ہے. تو اس لیے ہمیں اس میں اشارہ بھی ایک چاہیے ہوگا. تو آپ کو معلوم ہے کہ مذکر ہو اور واحد ہو تو اس کے لیے اس میں اشارہ کون سا آتا ہے جی، ھذا، ھذا، ٹھیک ہو گیا جی، ھذا. تو ہمیں معلوم ہو گیا جی یہ کی عربی ھذا ہے. اگلا جی لفظ ہے ہمارے پاس میرا دوست. اب یہاں پہ میرا اور پھر دوست، دوست کی عربی بھی ہمیں تقریباً آتی ہے، حبیب دوست کو کہتے ہیں، صحیح ہے، یا صدیقی، صدیق جو نا اس کو بھی دوست کہتے ہیں، صدیق. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میرا کا ترجمہ کہاں سے آ گیا، تو اس کے بارے میں بس میں زیادہ تفصیل میں اب کیسے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی زیادہ تفصیل تو اس کی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضمائر ہیں. ہاں سوری، ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، ہم نے جو ضمائر پڑھی تھی ان میں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، اور ہم وہ سب مرد، اور ہیا ایک عورت، وہ یعنی دور کے وہ ضمیر غائب کی. ہیا وہ ایک عورت، اور ہما دو عورتیں، اور ہننا زیادہ عورتیں. انتا، انتما، انتم آپ ایک مرد دو زیادہ، اور انتی، انتما، انتن آپ ایک عورت دو اور زیادہ. انا، نحن. تو یہ جو ضمائر ہیں نا، ان ضمائر کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ والی ضمائر ہیں کہ جو کسی اسم کے ساتھ مطلب ان کا اسم کے ساتھ جڑنا ضروری نہیں ہے، یہ الگ آتی ہیں. ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. منفصلہ مطلب الگ آنے والی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو یہ تو ضمائر تھی جو ہم نے پڑھی تھی، ضمائر منفصلہ، یعنی یہ الگ آتی ہیں اور الگ آ کے یہ مبتدا بنتی ہیں. جیسا کہ ہم ابھی میں جیسے کہہ دوں کہ ہوا رجل، میں کہتا ہوں جی وہ آدمی، ٹھیک ہے، وہ آدمی ہے. تو اب یہاں پہ ہوا یہ ضمیر ہے، اور رجل وہ ایک الگ عربی کا لفظ ہے. تو ہوا الگ، رجل الگ. تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ رجل کے ساتھ ہوا اٹیچ نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اس کا محتاج نہیں ہے. ہوا الگ آتا ہے اور جو ہے نا اگلا جملہ الگ آتا ہے. لیکن یہ ضمیر کی ایک قسم تھی منفصلہ جو الگ آتی ہے. ایک ضمیر کی قسم ہے متصلہ. جو ضمیر متصلہ ہیں وہ الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، الگ نہیں وہ آ سکتی. اور بالکل سیم ویسا ہی ہے کہ جیسا ہم نے پڑھا نا کہ ہوا، ہما، ہم، تو بالکل اسی طرح جو ضمائر ساتھ مل کے آتی ہیں ان کی بھی ترتیب کچھ اسی طرح ہے، لیکن ذرا لکھنے میں تھوڑی مختلف ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ مزید تفصیل میں جانا مناسب ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے. مزید اگر تفصیل میں آپ جانا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا تفصیلی کورس ہے، آپ اس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہرحال چلیں جی. تو بہرحال یہ یا جو ضمیر ہے یہ متکلم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے تھا نا ادھر کہ انا اور نحنو، انا، وہاں پہ انا کے لیے یعنی الگ سے ضمیر استعمال کرنے کے لیے انا کا لفظ تھا. لیکن جب اگر کسی لفظ کے ساتھ ملائیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ایک تو تھا نا کہ انا، ٹھیک ہے، انا میں کہتا ہوں جی انا طالب، انا طالبہ، میں جی طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، مرد یا مذکر، سوری مرد یا
مذکر یا مؤنث، تو میں نے کہہ دیا. لیکن یہاں پر جو ہے یہ جو ضمائر ہوں گی جو کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اور یہ میں 1 منٹ آپ کو دکھاتا ہوں، شاید ہم نے پڑھی بھی ہیں. 1 منٹ بس. یہ دیکھیں آپ کو یہ ضمائر نظر آ رہی ہیں، یہ والی دیکھیں، ہوا ایک مرد، یہ سارا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. بالکل سیم یہ ہیں وہ ضمائر جو الگ آتی ہیں، ان کو ضمائر وہ منفصلہ کہتے ہیں، یعنی الگ آنے والی. اور متصلہ وہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہوں گی. دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ لفظ اوپر نظر آ رہا ہوا، وہ جو آئے گا وہ ہوگا صرف ہو، خالی ہو ہوگا بس، واو نہیں ہوگا اس کے ساتھ. صحیح ہے. باقی یہ اور یہ اسی طرح ہے. اور یہ جو ہیا ہے یہ آئے گا ہاں کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ، یعنی کسی صحابی کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ مرد کے لیے. اور عورت کے لیے ہم عورت مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کے لیے جو ضمیر ساتھ مل کے آتی ہے وہ ہو ہوتی ہے، اور عورت کے لیے ہا ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اچھا جی، اس کے بعد جو ضمیر ساتھ مل کے آئے گی وہ حاضر میں، جیسے یہاں پہ آپ کو انتا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ انتا نہیں ہوگا بلکہ تا ہوگا. تا، تما، تم. عورت کے لیے تی، تما، تننا. اور یہاں پہ یہ یعنی یا ہوگا، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا صدیقی یا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نا. تو بہرحال یہ آگے تفصیل ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں، یہ آپ کے سامنے کچھ الفاظ موجود ہیں. یہ دیکھیں جی، لی میرا، لکا تمہارا، لکما. تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گے. میں مزید اس میں جو ہے نا ٹائم زیادہ نہیں لگانا چاہتا. چلتے ہیں جی آگے. یہ دیکھیں سارے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے پہلے. تو یہاں پہ جی ہمارے پاس جملہ تھا کہ یہ میرا دوست ہے. تو ہم نے کہا جی دوست کو عربی میں صدیق کہتے ہیں. ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ کی عربی ہم نے پہلے دیکھ لی تھی جی. یہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے اور واحد ہے اور مذکر کے لیے، وہ اس کے لیے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ حاضہ آتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان دونوں کے معنی معلوم ہو گئے، تو ہم نے اس کو کہہ دیا جی یہ ہو گیا صدی، ہاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. یا ضمیر میرا دوست، یا لگ جائے گا ساتھ صدیقی، میرا دوست. اسی طرح جی آگے بہن کو، اب دیکھیں یہاں پہ یہ میری بہن ہے. آپ نے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کام بتایا ہے، آپ یہاں پہ اردو کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی دیکھ لیں گے جلدی سے. یا اس کی بھئی عربی آتی ہے، یہ یہاں پہ بہن یعنی مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو مؤنث کے لیے سمپل سی بات ہے، حاضہ تو مذکر کے لیے تھا، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جی مؤنث کے لیے حاضی ہی استعمال ہوتا ہے، واحد ہو اور جو ہے نا وہ قریب کے لیے ہو تو، اور مؤنث ہو تو اس کے لیے حاضی ہی استعمال ہوتا ہے. تو حاضی ہی ہو گیا. اب ہم کہیں گے جی بہن کی عربی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بہن کو عربی زبان میں اخت کہتے ہیں، اخت، اختن، اختن، ٹھیک ہے. اور بالکل سیم میری بہن ہے تو اس کے ساتھ ہم نے یا ضمیر لگا دینی ہے متکلم کی، ہم کہہ دیں گے جی حاضی ہی اختی. بالکل سیم اسی طرح یہ میری والدہ ہے تو یہ کی عربی بالکل سیم ہوگی حاضی ہی. میری والدہ، والدہ کو کہتے ہیں، مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں اس کو. تو حاضی ہی امی، یہ میری والدہ ہیں. اسی طرح اب یہ میری بیوی ہے. یہاں پر بھی آپ کو بیوی کی صرف عربی آنی چاہیے کہ جی بیوی کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو بالکل آسان ہے جی. بولتے یہ ہیں عام طور پر، بیوی تو بہت کم لفظ بولا جاتا ہے، عام طور پہ یہی بولا جاتا ہے زوجہ، ٹھیک ہے. زوجہ محترمہ اس طرح بولا جاتا ہے. تو زوجہ ہی عربی میں ہے زوجہ تن، زوجتن عربی میں بیوی کو کہتے ہیں. تو لہذا یہ میری بیوی ہے، ہذہ زوجتی. یہ بھی یاد رکھیں گے اب کہ مؤنث ہو، مؤنث کی جو ہے نا 2 قسمیں ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی آپ کو پہچان ہو جائے، آپ کو پریشانی نہ ہو، ورنہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ اب میں اگر یہاں پہ تفصیل شروع کر دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. میں تفصیل زیادہ بتانا نہیں چاہتا آپ کو، تاکہ آپ بس جو ہے نا وہ ایک بیسک سا آپ کو بس معلوم رہے، آپ زیادہ گہرائی میں نہ جائیں.
تو بہرحال اب یہ بات ہے تھوڑی سی، تو میں اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ مؤنث جو ہوتا ہے اس کی دو، یعنی ہم مذکر مؤنث جو ہم پڑھتے ہیں نا، اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے مؤنث کو پہچان لیا تو جو مؤنث ہے اس میں مؤنث کی اگر علامتیں پائی جا رہی ہے تو مؤنث ہوگا، نہیں پائی جا رہی تو مذکر ہوگا۔ تو مؤنث عام طور پر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو ہے نا جس کو دیکھتے ساتھ ہی فوراً پتہ چل جائے کہ یہ مؤنث ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں جی کہ جی بہن، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی مؤنث کے لیے بہن ہو گئی، ماں ہو گئی، پھوپھی، جتنے ہماری مؤنث رشتہ دار ہیں، یا ہم نام لیتے ہیں جی عائشہ، مریم، صفیہ، خدیجہ، یہ کوئی بھی نام لے لیتے ہیں، جیسے ہی ہم نام لیتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں جی یہ مؤنث کا نام ہے۔ تو ایک ہوتا ہے مؤنث جس کو سنتے ساتھ پتہ چل جائے یہ مؤنث ہے، صحیح ہے؟ یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد، کوئی چکر نہیں، سوچنا نہیں پڑتا، اس میں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پھر مؤنث کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی اس کے آخر میں گولتا ہو، ٹھیک ہے؟ آخر میں اس کے گولتا ہو، جیسا کہ اب یہاں پہ دیکھیں آپ زوجتن، اب زوج شوہر کو کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں جب تا لگا دیا تو یہ زوجہ تن، تو شوہر سے یہ اب بیوی بن گیا۔ تو مؤنث کی ایک علامت اس کے آخر میں گول تا کا ہونا ہے، صحیح ہے؟ باقی کچھ اور بھی ہیں، تو یہاں پر میں نے آپ کو سمپل یہ بتا دیا کہ جی مؤنث کی ایک علامت وہ کسی لفظ کے آخر میں گول تا کا ہونا بھی ہے۔ باقی یہ بات بھی ہے کہ عربی زبان، کوئی بھی زبان، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، زبانیں پہلے بولی جاتی ہیں اور اس کے قواعد اور اس کو سیکھنا اور آگے سکھانے کا طریقہ وہ بعد میں رائج ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان بھی پہلے بولی گئی ہے اور اس کے بعد اس کے قواعد مرتب کیے گئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب عربی زبان کے یہ قواعد مرتب کیے گئے، اس کی ترتیب بنائی گئی، تو عین ممکن ہے کہ کوئی لفظ کسی قاعدے میں نہ آتا ہو، سمجھے نا بات کو؟ یعنی کہ بعض اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی قاعدے میں نہیں آ رہے ہوتے، وہ بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ بھی جی قاعدہ تو یہ ہے لیکن یہ آدمی اس سے مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اصول تو یہ ہے لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہے بالکل عربی زبان میں اصول تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی اگر کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے تو وہ مؤنث ہوگا، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جو مذکر ہونے کے باوجود ان کے آخر میں گول تا ہے، جیسا کہ طلحہ، صحیح ہے؟ اور اسامہ اور معاویہ، تو ان کے آخر میں دیکھیں گول تا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مؤنث نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ جو ہے نا کچھ الفاظ کو قاعدے سے استثناء حاصل ہوتا ہے، تو اس طرح کے اگر آپ کو کوئی دو چار الفاظ مل جاتے ہیں تو وہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ قاعدہ یہی ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر گول تا ہوگی تو وہ مؤنث ہوگا، باقی کچھ یہ الفاظ ہیں ان کو نکال کر وہ ظاہری بات ہے ہم بولتے ہی ہیں، تقریباً پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ مذکر کا نام ہے تو وہ مذکر ہی ہوگا، ہم اس کو علامت کی وجہ سے خواہ مؤنث نہیں بنائیں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بھائی زوج شوہر کو کہتے ہیں، زوجتن اس کے ساتھ دو گول تا لگا دی تو یہ مؤنث بن گیا، یہ ہو گیا جی بیوی۔ تو ہذہ زوجتی، یہ میری بیوی ہے۔ اسی طرح جی یہ میرے والد ہیں، تو یہ ایک ہی عربی آپ کے سامنے آ چکی۔ والد ابن ہم کہتے ہیں، ابن ابا جی، ٹھیک ہے جی، بالکل سیم وہی ہے۔ تو اب یہ والد صاحب کو کہتے ہیں میرے والد، تو میرے کے لیے یا ضمیر متکلم کی لگ جائے گی، ابھی ہم کہہ دیں گے جی ھذا ابی، تو اب مذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اشارہ لائیں گے وہ بھی مذکر کا لائیں گے، تو ہم کہیں گے ھذا ابی۔ اسی طرح آپ کیا چاہتے ہیں، اب یہاں پر یہ سوال ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کیا چاہتے ہیں، تب یہاں پر دیکھیے اب آپ کو اس کی عربی کیا، اب یہاں پہ سوال پوچھا گیا تو سوال پوچھنے کی عربی کیا ہے، اب کیا چاہتے ہیں، اب اس کی عربی، یعنی ان الفاظ کی آپ کو عربی آنی چاہیے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر میں نے کہا آپ سے آپ کو فوراً معلوم ہو جانا چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں، یعنی متکلم نہیں بولا، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ، بلکہ میں نے کہا ہے آپ مطلب یہ مخاطب ہوا جا رہا ہے، جو سامنے کسی کو جو نا اس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے جی آپ، اور عربی زبان میں کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، انتا، اسم کے اندر۔
لیکن جب وہی فعل آ جائے تو فعل میں انتا ضمیر خود بخود پوشیدہ ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ تریدو، اور یا ہم کہتے ہیں جیسے جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فذکر، کہ نصیحت پکڑو، تو اس کے اندر اب انت ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اب فعل ہوتا ہے نا، فعل کے اندر ضمیر، شاید میں بات کو مشکل کر رہا ہوں آج، چھوڑیں اس بات کو بہرحال۔ تو بہرحال آپ سوالیہ جملے کے لیے جب ہم نے کوئی سوال کرنا ہوگا تو اس کے لیے الفاظ ہیں تقریباً، مشہور جو ہیں وہ 10 الفاظ ہیں، لیکن بہرحال اس وقت جو آپ یاد رکھیں گے وہ ہے جی ماذا، ٹھیک ہے، ماذا، ماں، آپ، اور آگے تریدو، یہاں پہ آ جائے گا آپ۔ تریدو کو خالی معنی ہے آپ چاہتے ہیں، تریدو کا معنی کیا ہے جی؟ آپ چاہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ یعنی انت ضمیر اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی علامت الگ سے ہے۔ تو بہرحال تو ماذا یہ ہو گیا سوال کے لیے، ماذا، اور آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تریدو کا معنی ہو گیا آپ چاہتے ہیں، اس کو ہم نے سوالیہ بنا دیا، آپ کیا چاہتے ہیں، تو سوالیہ کے لیے ہم نے لفظ لگا دیا ماذا، ٹھیک ہے جی، ماذا ترید، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح آگے ہمارے پاس ایک لفظ ہے چائے پیئے، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں چائے پی لیجئے، چائے پی لیجئے یا چائے پئیں، جو ہم آسانی سے بول سکیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر یہ جو ہے نا وہ جسے امر کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو یعنی حکم دینا یا کہنا ایک بات کو۔ دیکھیں حکم ایک ہوتا ہے آرڈر، ایک ہوتا ہے جو ہے نا وہ درخواست کرنا، ایک ہوتا ہے التجا کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری فلاں پریشانی ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ امر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ امر دعا کے معنی میں ہوتا ہے، التجا کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی وڈیرے کے سامنے جاتے ہیں، کسی جو ہے نا وہ جو ہے نا کسی عہدیدار کے سامنے جاتے ہیں، اپنا کام ہم جب کروانا ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں جی میرا فلاں کام کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو آرڈر کر رہا ہوں، بلکہ وہاں پہ بھی وہ جو ہے نا ایک عرضی کی جا رہی ہوتی ہے، جی آپ کی مہربانی ہوگی میرا یہ کام کر دیں، صحیح ہے۔ اور اسی طرح جب میں کسی مہمان سے کہتا ہوں کہ جی چائے پی لیں، ٹھیک ہے جی، پانی پی لیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پانی پی لیں، چائے پی لیں، تو یہ امر ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے۔ حکم ہوتا ہے چل کھڑا ہو جا، بیٹھ جاؤ، دفع ہو جاؤ، مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ تو امر بھی کچھ اس میں ترتیب آتی ہے، لیکن اس وقت جو آپ ہے یہاں پہ یہ امر ہے، لیکن وہ امر نہیں ہے کہ جس میں بندہ جو ہے نا حکم جمائے یا آرڈر کرے۔ تو یہ آسان الفاظ میں کہوں تو مہمان نوازی سمجھیے کہ جی چائے پئیں۔ لیکن اگر اسی کے اندر لہجہ بدل جائے، ٹھیک ہے، آپ کسی مجرم کو، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے بھی کسی کو چائے پلائی تھی تو آپ اس کو چائے پلائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آرڈر بھی بن جائے۔ تو بہرحال وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کا لہجہ جیسا ہوگا ویسا یہ جو ہے نا وہ بن سکتا ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ تو بہرحال اب ہم نے کہا نا کہ بھی یہ کام کر لیں، تو